السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا ضد له ولا ند له ولا مشير له ولا وزير له ولا سفير له وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على روح محمد في الأرواح وصل وسلم على جسد محمد في الأجساد وصل وسلم على قلب محمد في القلوب وصل وسلم على قبر محمد في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اسلام میں بہت سے چیزیں ایسی تھی جو دین اسلام کے خلاف تھی، لیکن یکدم اچانک ایک حکم سے یعنی سختی سے، کہیں ایسا نہ ہو مسلمان ان کی وجہ سے مشکل میں پڑ جائے، ختم نہیں کیا، بلکہ فطرت کے مطابق کہ اس پہ عمل کتنا ہو سکتا ہے اسی کے مطابق قرآن کریم اللہ رب العزت نے اتارا، اور توڑا توڑا کر کے 23 سال میں جا کے یہ پورا ہو، ورنہ ایک ہی دفعہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید بھی، لیکن گراؤنڈ یا میدان پہلے ہموار کیا، اس کے بعد حکم آیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاں، اور ہم مثال دیتے ہیں شراب کی کہ نقصانات بیان کیے گئے، اور اس کے بعد فائدے اس میں کم ہیں، نقصان زیادہ ہے، اور پھر جب حکم آیا کہ اب یہ حرام ہے تو ذہنی طور پر سارے مسلمان پہلے سے تیار تھے۔ اسی طرح علماء یا جو پیر حضرات ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں، جب ان کے ساتھ تعلق کوئی بناتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ خرابی ہے، یہ برا عمل ہے، تو وہ بھی یکدم اس کو چھوڑنے کا نہیں کہتے۔ آپ اگر ریون مرکز گئے ہو، وہ لوگ نسوار بھی رکھ رہے، سگریٹ بھی پی رہے، داڑھی شیو والے بھی، لیکن وہ کبھی نہیں کہتے یہ نہ کرو گناہ ہے، فضائل سناتے رہتے، فضائل سناتے رہتے، تو جب وہ 4 مہینے لگا کر واپس آ جاتا ہے یا 40 دن لگا کر واپس آ جاتا ہے تو پوری مولوی بن چکا ہوتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، کرتا پہنا ہوا ہے، سگریٹ کی جگہ وہ مسواک پڑا ہوا ہے، نسوار کی وہ پوڑی کی جگہ تسبیح پڑی ہوئی، حالانکہ ان کو کسی نے نہیں روکا کہ یہ نہ کرو، بلکہ وہ ماحول ایسا میسر آ جاتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں یار لوگ یہ کر رہے، ذکر کر رہے، درود شریف پڑھ رہے، تلاوت کر رہے، تہجد پڑھ رہے، نفل پڑھ رہے، تعلیم کر رہے، ایک دوسرے کو نماز سنا رہے، جنازہ سیکھ رہے، اور میں لگا ہوا ہوں، یا وہ تو ایک دن وہ چپکے سے کرتا ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن پھر وہ خود اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، یار چھوڑ لو، رہنے۔ یا کوئی نماز، ہم اکثر نماز پڑھنے میں کمزور ہوتے ہیں، تو جو اللہ والے ہیں وہ ان کے اوپر جرمانہ نہیں لگاتے اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ کے اوپر اتنا جرمانہ، بلکہ وہ ان کو کوئی وظیفہ بتا دیتے، آپ نے اتنی مرتبہ درود فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، تو وہ بندہ شروع میں اس وظیفے کے لیے نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وظیفہ تو کب کا کمپلیٹ ہو چکا لیکن وہ فجر کا نماز نہیں چھوڑا۔ اسی طرح بعض لوگ عشاء کے پڑھنے میں کمزور ہوتے تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیتے کہ اگر یہ اتنی مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر یہ 100 مرتبہ پڑھ لی، 500 مرتبہ پڑھ لی، 1000 مرتبہ پڑھ لی، اور یا 21 دن 41 دن 7 دن، اور پھر اسی باوضو ہو کر سوئے، تو آپ کا اللہ رب العزت مشکلات آسان کر دیں گے۔ تو وہ بندہ اس وظیفے کے لیے عشاء کی نماز بھی شروع کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر وظیفہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ عشاء کا پکا نمازی ہوتا ہے۔ یہاں تو یہ سلسلہ نہیں ہے، لیکن جو محلوں کی مسجد ہے نا، بعض لوگ آپ کو فجر کی نماز میں نظر آئیں گے، باقی نماز میں نہیں ہوتے، بعض لوگ آپ کو عشاء کی نماز میں نظر آئیں گے، باقی نمازوں میں۔ تو جو کام کاج والے ہیں وہ تو ظہر، عصر اور مغرب میں نہیں ہوتے، پھر آ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، پوری مسجد بھری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم اہل اللہ والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ان کی زیارت کریں، اگر ہمارے اندر کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہے، کنٹرول ہم نہیں کر سکتے، ان کو بتائے کہ ہم یہ گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، میں کیا کروں، توبہ کرتا ہوں، پھر وہ گناہ کرتا ہوں، تو کوئی وہ ایسا نسخہ بتائیں گے، کوئی ایسا عمل بتائیں گے کہ اللہ رب العزت اس بندے کا، اللہ والے کا، اپنے دوست کا بتایا ہوا جو عمل ہے وہ رائے گا جانے نہیں دیں گے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا کریں گے، اس گناہ سے تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ میں نے کسی کو دیکھا، اب میں نے عقیدہ بنا لیا کہ یہی بندہ اب سب کچھ کرنے والا ہے، اب اللہ ہم بھول جائے، رسول اللہ کو ہم بھول جائے، قرآن مجید کو ہم بھول جائے، سنت کو ہم بھول جائے، ہاں بیٹا بھی یہی دے گا، ہماری بگڑی بھی یہی بنائے گا، ہماری بیماری بھی یہی دور کر دے گا، ہماری بھینس میں دودھ کم ہے وہ یہی زیادہ کرے گا، تو پھر یہ شرک میں آ جائے گا۔ کس میں آ جائے گا؟ شرک میں۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے، سنتوں سے غافل کر دے، قرآن سے غافل کر دے، دین سے غافل کر دے، مسجد سے غافل کر دے، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ دین۔ اب میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، شروع اسلام میں آپ اپنے دین پہ عمل کرو، ہم اپنے دین پہ عمل کریں گے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے۔ یہ سلسلہ کئی عرصے تک چلا، لیکن پھر حکم آیا نہیں، اب تمہارے لیے تمہارا، ہمارے لیے ہمارا نہیں۔ اب ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں تورات کا ماننے والا ہوں، میں مسلمان ہوں، قرآن کو نہیں مانتا، تو کیا اس کو مسلمان شمار کیا جائے گا؟ اب کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام؟ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھنی ہے۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے نماز پڑھی ہم نے اس طرح پڑھنی ہے۔ اب بخاری شریف ہے، مدرسوں میں ختم بخاری شریف ہوتی ہے تو ہم سب کو یاد آ جاتا ہے یہ بخاری شریف بھی کوئی کتاب کا نام ہے، اور وہ بھی احادیث کا۔ پورے سال ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بخاری شریف بھی کہیں کوئی کتاب ہے کہ نہیں، اور اس کے اندر کیا ہے، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، شعر و شاعری کی کتاب ہے۔ تو اگر ہم اس کو اپنے گھر میں رکھیں، عربی نہیں آتی اردو کا ترجمہ رکھیں اور دیکھ لیں کہ اس میں ہے کیا۔ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے مطابق ہے کہ نہیں؟
میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج جاتا ہوں، میں عمرے کے لیے جاتا ہوں، میں پڑوسیوں کے ساتھ رویہ رکھتا ہوں، میں کپڑے پہنتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں چلتا ہوں، پھرتا ہوں، پانی پیتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، یہ سارے اعمال، یہ میرے اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اور مسلم شریف کی کتاب ہے، اس طرح ترمذی شریف ہے، ترمذی شریف کے بارے میں آتا ہے کہ جس کے گھر میں یہ کتاب ہو گویا کہ اس کے گھر میں نبی ہے جو بول رہا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، ابو داؤد شریف ہے، ہم نہیں لگا سکتے 8 سال، مدرسے میں نہیں جا سکتے، 24 گھنٹے وہاں نہیں گزار سکتے، مہنگائی اتنی ہے، ادھر جائیں گے، ادھر بچے بھوکے رہ جائیں گے، پھر کم از کم قرآن مجید کی تفسیر ہو، اردو کا ترجمہ ہو جو مستند ہو، اپنے اپنے علماء سے پوچھے کون سے تفسیر میں رکھوں، بخاری شریف کا کون سا ترجمہ میں رکھوں۔ کبھی ہم نے گھر میں بیٹھے ہوئے 3 گھنٹے 2 گھنٹے ٹی وی کے سامنے، تو اگر ہم نے ایک کتاب اٹھا لی اور حدیث پڑھ لی، حدیث میں کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ ہمیں تو بہت مشکل لگ رہا ہے، کون ٹخنوں سے اوپر پینچے کرے، کون اتنی لمبی داڑھی رکھے، کون سر پہ ٹوپی رکھے، کون یہ 5 وقت نماز پڑھنے جائے۔ یہ دین میں سختی پڑی ہے، دین میں مشکل پڑی ہے۔ حالانکہ جو دین لانے والا ہے، جس پہ قرآن اترا ہے، جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات موجود ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ الدین یسر، الدین دین بہت آسان ہے۔ ایسے لوگ جو پتھر توڑتے ہیں، پہاڑ تراشتے ہیں، یہ جو ماربل والے ہمارے ہاں، یہ پورے کمرے جتنا پتھر اٹھا کے ٹرک پہ رکھتے ہیں، وہ دوسرے مشین میں لے جاتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں، پھر یہ ماربل بن جاتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا پہاڑ اس کے لیے کاٹنا آسان ہے، مسجد جانا اس کے لیے مشکل بن گئی، نماز پڑھنی اس کے لیے کیا بن گئی؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم دین سے دور ہیں۔ ایک مقولہ ہے الناس اعداء لما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کے بارے میں جہالت ان کی زیادہ ہو، جس کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ اب ہم اسلام اور دین کے بارے میں کیا علم رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم دین کے اور اسلام کے کیا ہے؟ دشمن ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں ہم دین کے دشمن ہیں، ہم دین کے دشمن ہیں، ہمارے اعمال بتا رہے ہیں کہ ہم دین کے دشمن ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دین پر عمل کرنا ہے، اسلام پر کیا کرنا ہے؟ ایمان تو ہم لا چکے، لا الہ الا اللہ، ہم ہمارے اعمال سے بھی پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک بزرگ نے مثال دیا کہ ہمارے انڈیا اور پاکستان بارڈر پہ وہ انڈیا کی کوئی فوجی یا پاکستان کا کوئی فوجی دوسرے ملک کی وردی پہن لے تو پھر اس ملک والا اس کو چھوڑے گا؟ اس کو غدار کہا جائے گا، اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ یا ہم ادھر ہے، ہم 1000 مرتبہ کہے کہ ہم پاکستانی ہیں، شناختی کارڈ نہ ہو، کوئی مان لے گا؟ اب قیامت والے دن
جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سارے انسان پھر وہاں ہم کیا پیش کریں گے کہ ہماری شناخت کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہماری شناخت ہے کہ ہم روزہ دار ہیں. ہماری شناخت ہے کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں. ہماری شناخت ہے کہ ہم قرآن پاک کے پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے ہیں. اب یہ چیزیں باقی قوموں کا نہیں ہے. آپ ہندو کو دیکھو، سکھ مذہب کو دیکھو، یہودیت کو دیکھو، یا یہ جو کرسچن ہیں ان کو دیکھو. وہ 25 دسمبر ہے یا پتہ نہیں کون سا تاریخ ہے، اس پہ جو عید مناتے ہیں، یا یہ جو دیوالی مناتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کسی کو نہیں دیکھو اگر جو 5 وقت نماز پڑھ رہا ہو یا 3 وقت نماز پڑھ رہا ہو. یہ امتیاز اگر ملا ہے تو صرف اسلام کو ملا ہے. پوری دنیا میں ایک بندہ ہے کلین شیو ہے، پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے اور ٹائی لگائی ہوئی ہے، لیکن جب اس نے ایسا کر دیا اللہ اکبر اور رکوع میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا، پوری دنیا کو پتہ چل گیا بندہ مسلمان ہے. بندہ کیا ہے؟ اب ایک بندہ ہے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے اور پورا علامہ صاحب بنا ہوا ہے. نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے گیا نہیں، تو کوئی اس کو کہے گا یہ مسلمان؟ اگرچہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ ہو، لیکن اعمال اگر ہمارے اس کلمے کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا شناختی کارڈ دکھائیں گے؟ تو کوشش کریں کہ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا دین کی کوئی بات، تو اس پر عمل کرنے کی کیا کریں؟ کوشش. الدین یسر، دین بہت آسان ہے. دین کیا ہے؟ بہت آسان. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا الدین متین، ان ھذا الدین دینی متین، دینی یعنی موضوع اور مضبوط دین ہے. یہ دین اسلام کیا ہے؟ مضبوط دین ہے. اور اس کو حاصل جب ہم نے کرنا ہے تو نرمی کے ساتھ کرنا ہے. جب ہم نے حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ نرمی کے ساتھ. اور اگر سختی کریں گے تو دل میں نفرت پیدا ہو جائے گا، اور جب نفرت پیدا ہو جائے گا تو بندہ کفر کی طرف جائے گا، اپنے منزل سے ہٹ جائے گا. جیسا کہ کوئی سواری ہے اور آپ اس پہ سوار ہو کر کسی جگہ جانا چاہ رہے ہو، آپ کا ایک منزل ہے وہاں تک پہنچنا چاہ رہے ہو، اور آپ اس کو اتنا بگائے، اتنے بگائے کہ وہ راستے میں ہلاک ہو جائے، وہ سواری راستے میں کیا ہو جائے، تو پھر منزل تک کیسے پہنچے گی؟ اب ہم نے پڑھا کہ نفل پڑھنے میں بہت ثواب ہے. اب عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوئے، فجر کی اذان تک نفل ہی پڑھتے. جب سورج چڑھا، اپنے ڈیوٹی پہ جانے کا ٹائم ہو گیا، اپنے پیٹ پالنے کے لیے کوئی ذریعہ معاش ڈھونڈنے کے لیے وقت ہو گیا، ہمیں نیند آ گئی، سو گئے. تو دوسرے دن وہ کہے گا یہ پتہ نہیں کون سے نفل ہے، وہ تو میرا بیڑا بن گیا. تو اتنا اپنے اوپر اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو. سورۃ المزمل کی تلاوت کریں. اس میں کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کہ پوری رات کی ضرورت بھی نہیں ہے، آدھی رات
بلکہ 1/3 کر لو، 1/4 کر لو، لیکن روز کر لیا کرو۔ ابھی ہم اللہ معاف فرمائے یہ مدارس کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، بخاری شریف کی تلاوت ہوتی ہے، احادیث مبارکہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس پہ عمل ہم کریں۔ اب ان مدارس کو بیچ میں سے ہٹا لو تو گھروں میں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا ہاں کہ ہم نے قرآن مجید کون سے طاق میں رکھا ہے، اور باقی حدیث وہ تو اللہ معاف فرمائے۔ گھروں میں بھی کوئی کتاب ایسے رکھی جائے کہ خواتین ان کو پڑھے اور ان کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں، بہشتی زیور، یا اگر گھروں میں ہو تو یہ بھی ایک روٹی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں دیکھ لے، اس پہ عمل کر لے، یا کوئی اور کتاب جو آپ کے ذہنوں میں۔ مسئلہ ادھر آتا ہے کہ ہم مرد حضرات تو کسی مسجد میں مولوی کی بیان سن لی، کوئی کتاب دیکھ لیا، تو وہ خواتین سے وہ نہ بے خبر رہ جاتی ہے ہم مسائل سے، اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتے۔ تو اگر ہم اپنے گھروں میں وہ بہشتی زیور ایک کتاب ہے وہ رکھ کے، اگر خواتین کو بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو وہ اس میں دیکھ لے، اس پہ عمل کرے، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر سے پوچھے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کون سا ہے؟ اسلام۔ اب اسلام کے علاوہ اور دین قابل قبول ہو نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ رعب، دبدبہ، وہ مجھے عطا کیا گیا ہے کہ 1 مہینے کے مسافر سے دشمن پر وہ رعب اور دبدبہ آ جاتا ہے، یہ اس سے پہلے اقوام کو یہ نصیب ہو نہیں۔ تمام روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی، جہاں بھی آپ نماز کا ٹائم ہو گیا قبلے کی طرف منہ کیا، اللہ اکبر، نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے۔ لیکن جو پہلے جتنے بھی اقوام گزرے ہیں، کنیسہ، گرجا یا جو ان کا عبادت خانہ ہے، ان کے علاوہ ان کی عبادت قبول ہو۔ ہمارے دیہاتوں میں بندہ ہل چلا رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، ادھر سے وضو کر لیا اور کھڑا ہو گیا، میں قبلے کی طرف منہ کے نماز پڑھیں۔ اب اگر اس طرح ہو تو آپ جہاں بھی ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر آپ نے مسجد میں دوڑ لگانی، کیوں؟ مسجد کے بغیر پھر تو نماز ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ خصوصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے کہ مجھے عطا کی گئی، مجھ سے پہلے کسی قوم کو نصیب ہو نہیں۔ اور ایک پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم عطا کی گئی۔ جو پہلے اقوام تھے وہ کس طرح، یا تو آگ لگاتے تھے یا اس جگہ کو کاٹتے تھے، تو پھر جا کے وہ صاف پاک ہو جاتی۔ لیکن یہاں تو پانی سے دھو لیا، پاک۔ اور اگر پانی نہ ہو، نماز کا ٹائم ہے یا غسل واجب ہے، تیمم کر لیا، 2 ضرب ماری، ایک چہرے پہ ایک ہاتھوں پہ، پاک صاف۔ اور میرے لیے مال غنیمت حلال ہو گیا، اس سے پہلے مال غنیمت۔ اب
مجھے ایک شفاعت کبریٰ عطا کی گئی. اب شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک شفاعت کبریٰ اور ایک شفاعت صغریٰ. بس یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر ختم کر لیتا ہوں. شفاعت کبریٰ قیامت والے دن سارے انسانیت یا سارے جتنے بھی ہیں، جانور ہے، جو بھی ہے مخلوق، وہ انتظار میں ہوں گے کہ حساب کتاب شروع ہو. حساب کتاب کیا ہو؟ شروع. اور آپ نے خطیب حضرات کو سنا ہوگا، اذ قال آدم صفی اللہ نفسی نفسی. تو یہ سارے لوگ سوچیں گے، دیکھیں گے کیا کرے. تو آدم علیہ السلام ذہن میں آئے گا کہ انسانیت کی ابتدا وہاں سے ہے، اور ہم سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں. تو آدم علیہ السلام سفارش کریں گے، حساب کتاب شروع ہو جائے گا. آدم علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے، وہ کہے گا مجھ سے، میں تو جنت سے دنیا میں چلا گیا تھا، اس وجہ سے میں کیسے سامنا کروں گا، یہ میری بس کی بات ہے. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. وہ کہے گا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. وہ فرمائیں گے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. اب وہ کیا فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ نبی علیہ السلام کے پاس. کیوں؟ یہ ساری کائنات اسی کی وجہ سے تو تخلیق ہوئی. جب نبی علیہ السلام کے پاس یہ سارے یہ درخواست لے کر آئیں گے، تو نبی علیہ السلام انکار نہیں کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے. اور علماء نے، مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ کتنے دنوں تک سجدے میں رہیں گے. آواز آئے گی، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائے، اور جو مانگنا ہے مانگ دیا جائے گا. تو اپنے لیے پھر بھی کچھ نہیں مانگیں گے. جس طرح جب فرشتے آئے تو موت کی جو سختیاں ہیں نا، تو اس وقت بھی نفسی نفسی نہیں کہا تھا، امتی امتی، کہ جو موت کی جتنی بھی بات وہ مجھے دے، لیکن میری امت کو موت کی سختی نہ آئے. تو اسی طرح قیامت والے دن اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے. کیا کہیں گے؟ یا اللہ، یہ پوری انسانیت مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، گرمی میں ہے، سختی ہے، کوئی سایہ نہیں. حساب کتاب شروع کر. حساب کتاب ہو تو حساب کتاب کے لیے جو سفارش ہے، اس کا نام ہے شفاعت کبریٰ. اس کا نام کیا ہے؟ اور ایک ہے شفاعت صغریٰ. شفاعت کبریٰ کے مستحق پوری انسانیت ہے. وہ عام شفاعت ہے، سب کو نصیب ہوگی. لیکن جو شفاعت صغریٰ ہے، وہ اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو. نبی علیہ السلام جس کے لیے شفاعت کریں گے، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے فرشتے. کوئی قرآن شفاعت کرے گا کہ اگر یہ جہنم جا رہے تو اس نے تو نہ دن دیکھا نہ رات، میری تلاوت کی اور جو اس نے پڑھا اس پہ عمل کیا. مجھے پڑھا لکھا تھا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اس نے پڑھا اور نماز قائم کی. اب اگر یہ جا رہے تو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. تو اس کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکال کر کدھر لے جایا جائے گا؟ ایک حافظ قرآن آئے گا، وہ دیکھے گا کہ میرے والدین تو جہنم جا رہے، تو وہ ڈال بن جائے گا کہ انہوں نے تو مجھے پڑھایا، انہوں نے مجھے سکھایا، اب اگر یہ لوگ جہنم جا رہے تو مجھے بھی جہنم میں ڈال. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ آپ اکیلے نہیں، آپ کے والدین نہیں،
10 بندے ایسے آپ اور بتا دے جو جہنم کے مستحق ہے، وہ بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائے. اور ایک عالم با عمل وہ بھی اس طرح وہ کہے گا کہ مجھے بھی جہنم میں ڈالے. اللہ رب العزت کیا میں نے علم اس لیے دیا تھا کہ میں تجھے جہنم میں ڈال دوں؟ 70 بندے ایسے جس کو آپ چاہے اور اس پہ وہ جہنم کے مستحق ہے، آپ ان کو اپنے ساتھ لے جائے جنت. تو کوشش کریں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. ہم نے تو یہ کلمہ پڑھا، آپ سب بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارے حرکات، افعال، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا اٹھنا، کسی سے بات کرنا، اس سے بھی پتہ تو چلے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم کیا ہے؟ مسلمان. اور میں نے آپ کو مثال دی، ہم 1000 مرتبہ کہے ہم پاکستانی ہیں، کوئی شناختی کارڈ ہمارا نہیں. ہم سب کو پتہ بھی ہے کہ یہ یہاں پیدا ہوا، لیکن پھر نہیں، شناختی کارڈ نہیں. اب قیامت والے دن ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں. اچھا نمازوں کا لسٹ دکھاؤ، کوئی نماز نہیں. قرآن مجید کی تلاوت دکھاؤ، نکاح میں لے کر آئے تھے بس. اور روزہ کی لسٹ دکھاؤ، پورے 11 مہینے میں نہ کوئی شوگر ہوگا نہ بلڈ پریشر ہوگا. یا رمضان کے مہینے میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، میں شوگر کا مریض ہوں. اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم فرمائے اور کوشش کرے کہ اپنے گھروں میں، اب یہ رمضان کے بعد پھر مدارس میں داخلے بھی شروع ہو جاتے، تو کوشش کرے ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، فوجی بنانا چاہتے ہیں، پولیس بنانا چاہتے ہیں، پائلٹ بنانا چاہتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا فالتو ہو جو گھر میں کوئی بات بھی نہ مانتا ہو، اس کو مسجد میں، مدرسے میں بھی، کیا پتا وہ قرآن کا حافظ بن جائے، وہ احادیث کا اور مسائل کا عالم بن جائے، اور کل قیامت والے دن باقی تو اپنے اپنے میں پڑے رہیں گے اور یہ کہے کہ یا اللہ اگر ان کو جہنم میں لے جانا ہے تو مجھے بھی لے جاؤ، اور اللہ رب العزت ہمارے بارے میں کہے کہ آپ اپنی بیٹے کی وجہ سے جاؤ جنت. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی احادیث یا اس کی جتنی بھی سنت ہے، ہم سب کو قدم قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھیں.